بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل آباد رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں فریال فرحاد۔ ناظرین، آج چوتھا روزہ ہے رمضان، ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی آپ سے تقویٰ کے حوالے سے۔ تقویٰ کے معنی نارملی ہمیں یہ پتہ ہے کہ تقویٰ کے معنی ہیں خوف کے، لیکن تقویٰ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ جو خوف ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا، اس خوف کی وجہ سے آپ اچھے کام کریں، اس خوف کی وجہ سے آپ برائی سے بچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو اگر میں تقویٰ سے ریلیٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن بھر جو 15-16 گھنٹے بھوک اور پیاس کو روکتے ہیں، وہیں پر آپ نے بہت ساری اور بھی کام روکنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہر برائی سے آپ بچاتے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غصہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے، صرف اس ڈر کی وجہ سے جب آپ یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک پیاس کی وجہ سے گزارتے ہیں، جب اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ہم پہ غصہ جو ہے وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، تو پھر اس کو حقیقی معنی میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں تقویٰ جو ہے وہ نصیب ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقویٰ سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ابھی آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی، میرے ساتھ پیر ضیاء احمد ہاشمی موجود ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے پاس موجود ہیں کیونکہ بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہیں اس سیشن میں، بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بچے قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے، بچوں کی تربیت ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے ہونا ہے اور پھر انہوں نے یہ تعلیمات آگے بڑھانی ہے۔ جس طرح وہ ایک چلتا جاتا ہے پورا سلسلہ آپ کے رسم و رواج کا، آپ کی جو بھی باتیں آپ نے بچپن میں سیکھی وہی آپ بڑے ہو کے آگے ڈیلیور کرتے ہو، تو اس لیے بچوں کی تربیت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایمان پہ۔ ایمان، اب دو چیزیں ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ جو کسی کافر کے گھر پیدا ہوا وہ کافر ہے۔ اب ہر ایک انسان کا ایک ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یقین، آپ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کس بات پہ۔ اب ہندو کا بھی ایمان ہے، مسلمان کا بھی ایمان ہے، لیکن ہم ایمان والے کیسے ہیں، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ پیر صاحب آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ بچوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے ایمان کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے صرف مسلمان ہونا، ایک ہونا ایمان والا ہونا، اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں بسم گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام سید الانبیاء کی ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بہت پیاری بات سے آپ نے آج آغاز کیا کہ تقویٰ کی دولت یہ انسان کے لیے مرکز ہے اس کی زندگی گزارنے کا، کہ وہ اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ بات کر رہی تھیں ایمان کی، اور اشارتاً یہ بھی بات کی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بچے وہ ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے وہ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارا دین متین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث طیبہ میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو وہ مجوسی بنا دیتے ہیں، تو ان کو گھر کا جس طرح کا سیٹ اپ ملتا ہے وہ وہی بن جاتے ہیں۔ بچہ ہندو کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، ہمیں قرآن پاک نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا گیا، ان سے ایک سوال کیا گیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہر روح نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ ایمان تو وہاں سے اسی وقت سے لے لیا، جب وہ پیدا ہوا وہی روح انسان کے جسم میں آئی تو وہ ایمان کے ساتھ دنیا میں آیا۔ پھر ایک ایسی عمر کو پہنچا جس عمر میں پہنچ کے اس کو ایک اختیار یہ تھا کہ اب وہ چاہے تو اپنے اختیار کے ساتھ وہ اسی ایمان پہ کاربند رہے، چاہے تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کر لے۔ تو جب وہ اختیار کرتا ہے تو اب وہ کافر اور ایمان کا جو فرق ہے مومن کا، تو وہاں جا کے پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ہونا، یہ ہم تو پہلے جانیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور ایمان کے معنی کیا ہیں۔ پیارے بچوں، ایمان اس کے ایک معنی ہے امن میں آ جانا، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے،
تو اس کو دنیا میں یہ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ اس کو جہنم سے امن ہے اور وہ جنت میں جائے گا، یعنی امان اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو آپ نے ذکر کیا کہ یقین کرنا، تو ہمارے لیے ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اس کے فرشتوں پر یقین رکھیں، اس کے رسولوں پر یقین رکھیں، اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر یقین رکھیں، تقدیر پر یقین رکھیں، اور قیامت کے دن دوبارہ جو زندگی عطا کی جانی ہے اس پر یقین رکھیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان بنیادی طور پہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کا اظہار زبان کے ساتھ کرے، جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، اور پھر دوسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ وہ جو بات زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو، جس کو ہم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ تو ایمان کے یہ دو حصے ہوئے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اب کامل ایمان والا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جب ایک پیغمبر دعوت اسلام دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اس کو ماننے نہ ماننے والے بنیادی طور پہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو ہم مومن کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو انکار کر دیتے ہیں، ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ سید الانبیاء کی امت میں ایک گروہ اور بھی تھا جو ظاہراً نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن تصدیق بالقلب ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو ایمان یہ انسان کی زندگی کا وہ جز ہے کہ جس کے بغیر اس کی زندگی گزارنے کی مقصدیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں آیا ہے تو وہ اس کو ایمان لانا چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا اس کو مانے، اور مانے بھی وہ سید الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکات سے کہ اللہ کے محبوب نے، پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو، تو اس ماننے کو، یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سمجھ آ گیا میرا آپ کو کہ ایمان ہونا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، کیا کوشچن کرنا چاہیں گے؟ میں پیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ ایمان کی حلاوت اور چاشنی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دے، بالکل، یعنی اس کی جتنی بھی جو بھی عمل ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور جب وہ کر رہا ہے تو پھر اس میں ریاکاری نہ ہو، یعنی دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہے تو نماز وہ اس انداز سے ادا کر رہا ہو کہ میرا خالق جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کے اس کی بندگی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ایمان کی چاشنی اور حلاوت یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی بسر کرے۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے لوگوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ آپ کو اسی محبت ایمان پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا کہ اے عمر، آپ بتائیے کہ مجھ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، مال و دولت سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ جو میرے پہلوؤں کے درمیان جان ہے یہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو ایمان کی چاشنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی حلاوت ہے۔ بالکل ٹھیک، میرا مطلب کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کن سے ہونا چاہیے؟
आप सल्लल्लाहु आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, अपने आप से भी ज्यादा, तो फिर आपको ईमान आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, वरना आपका ईमान कंप्लीट नहीं है। खैर, अभी ये पूछेंगे, आरिफ कुछ सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। आरिफ क्या सोच रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि ईमान के बारे में आप कोई हाँ, सवाल कर कुछ लीजिए, ईमान के जो बारे हमारा में। टॉपिक है, ईमान के बारे में, मोमिन के बारे में, मुसलमान के बारे में। मोमिन की निशानियां क्या हैं और हाँ, कैसे पता चलेगा कि कोई मोमिन है? मोमिन है। हाँ, ठीक है। मोमिन की निशानियां और कैसे पता चले कि मोमिन कौन है। सबसे पहली मोमिन की निशानी ये है कि वो इकरार इस बात का करता है कि अल्लाह ताला के साथ कोई भी शरीक नहीं है, यानी वो कहता है आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। और मोमिन जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है। एक है मोमिन होना और एक है उसमें उन अलामात का जाहिर होना जिन अलामात को देख के मालूम हो कि ये मोमिन है। तो यहाँ अगर हम ये कहें कि जो चीज़ें मानने वाली हैं उनको मान लेना ये मोमिन होना है, मसलन अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक मानने के साथ है। लेकिन उसके साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हम अमली तौर पे करते हैं। मसलन नमाज अदा करते हैं, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोमिन है कि नहीं है, ये निशानी है मोमिन की कि वो अमल कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है। इसी तरह ये 5 अमल बताए गए हैं, 5 जिनको अरकान इस्लाम कहते हैं, यानी तौहीद और रिसालत का इकरार करना कि बोल के बताए, जो जुबान से पढ़ रहा हो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मोमिन हूं कि नहीं। इसी तरह नमाज पढ़ने वाला है, इसी तरह वो जो रोजा रखने वाला है, जिसने रोजा रखा हुआ है उसको कतन बताने की जरूरत नहीं है कि मोमिन हूं कि नहीं हूं, यानी उसका वो अमल उसके ईमान की निशानी बन रहा है। इसी तरह एक शख्स ने इहराम बांधा हुआ है, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, क्या उसे बताने की जरूरत है? कतन जरूरत नहीं है। इसी तरह एक शख्स ज़कात अदा कर रहा है, गोया हम ये कहेंगे कि अल्लाह को, फरिश्तों को, रसूलों को, क़यामत के दिन को, तकदीर को मानने का नाम ईमान है और अरकान इस्लाम को अदा करना ये ईमान की निशानी है जिसको मुसलमान कहते हैं। यानी इंसान अमली तौर पे एक काम करके दिखा रहा होता है कि उन कामों के करके दिखाने से मालूम होता है कि ये मोमिन है। और वैसे भी मुसलमान और मोमिन की जो पहचान है वो उसकी ज़ाहरी वजाहत से भी होती है और उसकी बातों से भी होती है। यानी वो बोलेगा तो मालूम होगा कि मोमिन बात कर रहा है, वो चलेगा, फिरेगा, बैठेगा, लेटेगा, काम करेगा तो उससे मालूम होगा कि ये मोमिन और मुसलमान है। तो अलामत मोमिन वो हैं जो अरकान इस्लाम है। बिल्कुल, अरकान इस्लाम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोगों को खुद पता चल जाएगा आपके एक्शन से। जिस तरह से पीर साहब ने कहा कि आपके बात करने से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कैसे हैं और आप क्या हैं। आपके बात करने से, आपके खाने पीने से, आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से लोगों को पता चलेगा कि ये मुसलमान बच्चे हैं, ये ईमान वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये बातें हैं। आप जब देखो, कल जब हमने बात की थी कि किसी से आपकी नाराजगी है या किसी से आपकी लड़ाई है, जब खुद आप उनके पास चले जाओगे और जब खुद आप जाके सॉरी कर लोगे, बेशक आपकी गलती है या नहीं है, अगर आप खुद हमसे प्यार से डील करोगे तो पता चलेगा कि आप ईमान वाले बच्चे हो। आपको किसी ने ये तरबियत दी है कि हाँ जी, अल्लाह ताला को नाराजगी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को सुलह पसंद है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्शंस जब आप दिखाते हो लोगों को तो उनसे अंदाजा हो जाता है कि आप क्या हो। और इसका दूसरों की जिंदगी पे असरात मुरतब होते हैं। यानी एक मोमिन है, उस मोमिन को देखकर लोग मोमिन हो जाते हैं। बल्कि एक वाकया मैं प्यारे बच्चों आपको सुनाऊंगा। दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स था समामा बिन आसाल, वो उसको कैद कर लिया गया। जब वो कैद होके आया तो मस्जिद नबी के सतून के साथ उसको बांध दिया। वो अपने कबीले का सरदार था। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब आए तो उससे पहले उसने देखा कि जितने भी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसका अहवाल पूछते हैं। हालांकि वो काफिर है और उसको कैद किया हुआ है, सहाबा इकराम गुजरते हैं और मुस्कुरा के उसके साथ बात करते हैं। यानी ऐसी उनमें कोई हकारत की बात नहीं है, किसी ने उनको ऐसा कोई जुमला नहीं कसा और उनकी दिल आज़ारी नहीं की। तो उनकी कैफियत बड़ी दिल की बदलने लगी
کہ جن لوگوں میں میں قید ہو کے آیا ہوں یہ تو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بڑے کمال کے ہیں، یعنی مومن کا عمل بتا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ثمامہ سے کہا کہ ثمامہ ذرا میری طرف دیکھ کے بات کیجئے، تو اس نے کہا نہیں محمد میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں اگر آپ مجھے قتل کریں گے میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ایک سردار کو چھوڑ کے بڑا احسان کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو میں رقم دے دیتا ہوں کفارے کے طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ایسے کرو کہ میری طرف دیکھ کے بات تو کرو، تو اس نے نہیں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر آئے تو آپ نے ان سے یہی کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کے بات تو کیجئے، تو اس نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں دیکھوں گا اور آپ سے بات نہیں کروں گا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے قتل کریں، میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا، میں سردار ہوں، اور اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو آپ کا اتنا احسان ہوگا کہ سارے لوگ اس کو یاد رکھیں گے کہ ایک سردار کو چھوڑا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو رقم دے دی جائے گی اگر مال و دولت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تیسرے دن جب آئے نا تو سید الانبیاء کے چہرے پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کی رسیوں کو کھول دیجئے اور اسے آزاد کر دیجئے، اب یہ جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ تو وہ اس کے ذہن پہ ایسا اثر ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہ دل کے اندر اس کے جستجو ہوئی، یہ جو محمد مجھے بار بار کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون۔ تو وہ مسجد نبوی شریف سے نکلے اور وہاں جا کے تھوڑا سا آگے گزرے تو پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو بدوحا چہرہ نظر آیا، تو دوڑ کے واپس آئے، تو دوڑ کے آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی وہ بڑی کمال کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے سے پہلے میری یہ کیفیت تھی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناپسند مجھے آپ تھے، اور اب جب کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو سب سے زیادہ عزیز تر آپ کی ذات ہے، اور اس سے پہلے اس مدینہ طیبہ کو میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا، لیکن اب جس شہر میں آپ رہتے ہیں یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ تو مومن کا طرز عمل دوسرے کو ایمان بخش دیتا ہے۔ ایمان مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور وہ رشک کریں کہ ہمیں بھی ایسا انسان ہی ہونا چاہیے، تو انسان کو اچھا مومن بننا چاہیے۔ بالکل، پیر صاحب نے ہمیں یہ بھی بات سکھائی تھی کہ اخلاق آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ کی کتنی اچھی تربیت ہے۔ خیر، عفان کیا سوچ رہے ہیں، کیا کوشچن ہے آپ کے ذہن میں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ نا پیر صاحب نے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہاں، ایمان اللہ تعالیٰ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جس طرح کہ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، کتاب و فرشتوں پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، تقدیر کے اچھا اور برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، یقین رکھنا اس بات کا کہ اللہ ہے۔ ہم اگرچہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں، اس کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دین متین میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اس کا ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، اور وہ بھی ایمان بالغیب ہی کا حصہ ہے۔ جنت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایمان بالغیب کا ہی حصہ ہے۔ یہ ایمان بالغیب ملتا کہاں سے ہے؟ یہ ہمیں نبی بتاتے ہیں۔ یہ غیب کی جتنی بھی ساری خبریں ہیں یہ ساری کی ساری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں، کہ اللہ ہے ہم نے مان لیا، جنت و دوزخ ہے ہم نے مان لیا ہے، فرشتے ہیں، رسول گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، کتابیں آئی ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو ہم ایمان بالغیب یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ہمارا ایمان ہے، جنت و دوزخ پر بھی ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہے، یعنی ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن بھی آئے گا اور پہلے نبی اور رسول بھی گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، ناظرین ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
صحت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں؟ کیوں ہے تاجر برادری فکر مند؟ کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا صلہ؟ عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں؟ ٹریفک کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون؟ انتظامیہ یا پھر عوام؟ کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی برداشت؟ معیار تعلیم زوال کا شکار کیوں؟ ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک۔ پروگرام نیوز نائٹ میں دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے کی رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ سٹی 41 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں فیصل آباد کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معلومات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 41 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317 341 4141 تو شیئر کیجئے فیصل آباد میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ گلی گلی نگر نگر دن بھر کیا ہوتا آپ کے شہر؟ کہاں ظلم ہوا، کہاں جبر ہوا، کہاں خوشیاں ناچیں، کہاں شادیانے بجے؟ جانیے کیا ہو رہا ہے فیصل آباد ڈویژن میں شام 7 بجے کے بلیٹن میں۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبا اور چنیوٹ سے سٹی 41 ہوں گے آپ کے ساتھ۔ ایک نیا انداز، ایک نئی داستان۔ کہیں بہار کے رنگ تو کہیں خزاں کی اداسیاں، کہیں فصل گل و لالا تو کہیں گندگی اور تعفن، کہیں نغمہ بلبل تو کہیں مظلوم کی آہو بکا، کہیں دستے دعا بلند تو کہیں قہر و غضب، کہیں ہوس اقتدار تو کہیں طاقت برسر پیکار، کہیں بچپن پریشان تو کہیں بڑھاپا در بدر، گلی گلی نگر نگر ہم سناتے ہیں داستان سب کی۔ ہم ہیں فیصل آباد، ہم ہیں سٹی 41۔ فیصل آباد میں موسم کا رنگ کیا ہے؟ سیاست کا حال کیسا ہے؟ تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے؟ شہر میں مسائل کی شرح کیا ہے؟ ان پر قابو پانے والے کون ہیں؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی 41، آپ کی سب باتیں۔ کیسا ہے نوکرشاہی کا نظام؟ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ ایک پیارا سا بچہ ہے جس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اور یہ بچہ ہمارے پاس اس لیے ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیاری سی نعت سنانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بچے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منیب۔ آپ ہمیں نعت سنائیں گے پیاری سی؟ اچھا ناظرین، میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو چھوٹے بچے ہمارے پاس نعت سنانے کے لیے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں الگ سے کیونکہ یہ بچے چھوٹے ہیں، تو نعت کمپٹیشن میں ابھی یہ اس لیے حصہ نہیں لے پائے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ٹیلنٹڈ ہے کہ ہمیں ویسے نعت سنانے آ جاتے ہیں، لیکن کمپٹیشن کا حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ خیر، محمد منیب سے بھی ہم نعت سنیں گے۔ کل بھی ہم نے ایک بچی سے نعت سنی تھی، بہت پیاری اس نے سنائی تھی۔ ابھی منیب سے سنیں گے۔ منیب ہمیں نعت سنائیں۔ بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی میرے آقا کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے تیرا پٹا ہے گلے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہت خوبصورت منیب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی آواز اور بہت اچھی نعت اس نے پڑھی ہے پیر صاحب کیا کہیں گے اس بچے کے لیے بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ذوق عطا فرمائے اور اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور سوز پیدا فرمائے اور اسی طرح یہ
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ منیب، ہم بات کر رہے تھے ایمان کے حوالے سے، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے نا یہاں پر بیٹھ کے، آپ نے ساری باتیں سنی، ہم ایمان کے حوالے سے بات کریں۔ ابھی میرب نے ایک اور کوسچن کرنا تھا، ذرا ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن میرب کا کوسچن ضرور شامل کریں گے۔ میرب کیا پوچھنا چاہتی تھی پیر صاحب؟ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایمان کا ادنا اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جی، ایمان کے درجات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 3 احادیث طیبہ سے اس بات کو میں بڑے مختصر سے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلیٰ درجہ جو بیان کیا ہے ایک حدیث طیبہ میں، تو یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو وہ عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ عبادت ایسے کرے کہ گویا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں اس درجہ کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے 70 شاخیں ہیں، 70 درجے ہیں۔ سب سے جو بلند درجہ ہے وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے سے رکاوٹ کو ہٹا دے۔ ایک حدیث طیبہ میں اس ایمان کے درجوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ اگر کسی چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، گناہ کو، برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کو اپنی زبان سے اس کو غلط کہے اور اس کو ختم کرے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اس کو دل میں برا جانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو درجہ کے اعتبار سے ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے کہ وہ زندگی اس طرح گزارے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر یہ کیفیت ضرور بنائے کہ گویا خدا اسے دیکھ رہا ہے، کیونکہ خالق کی طرف جب انسان کی توجہ ہوگی تو دونوں صورتوں میں حاصل ہوتی ہے، پھر انسان کوئی خطا نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور اس بات پہ میں آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ ایمان کا مرکز انسان کا دل ہوتا ہے، اسی لیے کافر کے بارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم، منافق کے بارے میں کہا فی قلوبہم مرض۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دل کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھے، کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں پہ نور ایمان ہے، تو نور ایمان کے مرکز کو پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کی پاکیزگی اور ستھرائی خدا کی یاد کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ پیر صاحب، بہت اچھی اور خوبصورت باتیں، بڑے اچھے اچھے واقعات آپ سناتے ہیں بچوں کو اور ساتھ میں مجھے بھی۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تربیت اور وہ جو سیکھنا ہے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی مذہب کے بارے میں چیزوں کو سیکھنا، وہ ساری زندگی ہونا چاہیے۔ تو میں تو خود اپنے آپ کو اس وقت بچوں میں ہی کنسیڈر کر رہی ہوتی ہوں جس وقت آپ اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ خیر پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ایمان، اس کے حوالے سے سب کچھ سمجھ آ گیا، سب کچھ سمجھ آ گیا۔ بہت پیارے پیارے بچے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میرب کا، عفان کا اور عارب کا اور محمد منیب کا بھی کہ پروگرام کا حصہ بنے۔ پیر صاحب آپ کا خاص طور پر بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ ناظرین، ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، چھوٹا پیک، صحت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں ہے تاجر برادری فکر مند؟ کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا صلہ؟ عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں؟ ٹریفک کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون، انتظامیہ یا پھر عوام؟ کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی برداشت؟ معیار تعلیم زوال کا شکار کیوں؟ ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک، پروگرام نیوز نائٹ میں۔ دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ
پیر سے جمعے کی رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ سٹی 41 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں فیصل آباد کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معلومات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 41 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317 341 4141۔ تو شیئر کیجئے فیصل آباد میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دن کو رزق کی تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کرم ماجبالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زبان پہ محمد کا نام
کرم آج بالا درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزار تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر نبی کا وسیلہ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالا سبحان اللہ پیر صاحب، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. میں تو اس سے زیادہ میرے خیال سے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے سردار صاحب؟ خوبصورت ہے ہی خوبصورت، کوئی شک نہیں ہے، بہترین، الحمدللہ بہت مزہ آیا. قاری صاحب کیا کہیں گے پیر صاحب؟ جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے تعریف بھی نہیں کی جاتی، آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے. سید الانبیاء کی ثناخوانی کا موقع ملا اور یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. بالکل ٹھیک. پیر صاحب آج بھی آپ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم سٹی 41 کی آواز کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو سٹی 41 کی آواز کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد میں ماشاءاللہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی
اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ آباد میں واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت آواز دی ہے, بہت ٹیلنٹ دی ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ محنت بھی ہے, ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اتنا خوبصورت تحفہ, اتنی اچھی آواز جس میں اتنا اثر ہے. تو آپ بھی ہمارے پاس آج موجود ہیں اور سٹی 41 کی آواز ڈھونڈنے کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ایک بار پھر سے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ نعت کمپٹیشن ہم کروا رہے ہیں, سٹی 41 کی آواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ پورے فیصل آباد کو ریپرزینٹ کس نے کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو یہاں سے جیتے وہ کچھ بن جائے, اسے ہم نے ایک سٹار ہی بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کو ایک چمکتا ستارہ بنانا چاہتے ہیں. تو بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا اور اس کے بعد وہ دنیا میں نظر آئے گا کہ سٹی 41 کی وہ آواز ہے. لیکن سب سے پہلے, اس سے پہلے کمپٹیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں ججز سے اس حوالے میں بات کروں گی. پیر صاحب, ابھی 2 دن ہو گئے ہیں, ہم نے کیا ہے اپنا مقابلہ شروع. ہم دیکھ بھی رہے ہیں بچوں کو, کچھ بچوں کو ہمیں الوداع کہنا پڑتا ہے مجبوراً, اور کچھ بچوں کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. جن بچوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ان میں ہم نے کیا چیز دیکھ کے سلیکٹ کیا ہے تاکہ ناظرین کو یہ پتا ہو کہ ہم کس طرح سے فیصلہ کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, فیصلہ جو ہے وہ ہم وہی اچھا کریں گے جو اچھا پڑھے گا, بالکل اس کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا. نہیں تو ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں سٹی 41 کی آواز جو ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ سٹی 41 سے جائے اور پورا سٹار بنے. بالکل. اور اس میں ہم سب کی عزت ہے, سٹی 41 کی بھی عزت ہے اور فیصل آباد کی عزت ہے, اور اللہ کرے کوئی ایسی آواز آئے کہ جو پوری دنیا پہ چھا جائے. ہاں جی. اور ہم یہی ڈھونڈ رہے ہیں. اور جن بچوں کو سنا ہے ان میں کچھ بچے اچھے لگے, وہ بھی اچھے ہیں جو مطلب نہیں پڑھ سکے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ پڑھنا تو مطلب ہے جس کو شعور ہو, آواز ایسی ہوگی جو متاثر کرے, لوگوں کو اپیل کرے, تو پھر وہ بچہ آگے جائے گا. یہاں تو صرف یہ ترازو ہے انصاف کا. ہاں جی. میرٹ پہ کام چل رہا ہے, جو آگے جانے والا ہے اس کو جانے دیں, اور جو نہیں جا سکتا اس کے لیے پھر کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. قاری صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. قاری صاحب ذرا زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کرتے ہیں کہ بچوں کی ایک ایک چیز کو بالکل نوٹ کیا جاتا ہے, بالکل, کیونکہ انہوں نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے. لیکن پڑھنے والے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں وہ سب اچھا ہے, ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں صرف مقابلے کی وجہ سے وہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہاں یہ مقابلہ بھی ہے, اور جس طرح معزز مہمان کو بتاتے ہیں یہ ان کی تربیت بھی ہے. بالکل. کہ ان کو بتایا جائے کہ کہاں پہ غلطی ہے, کہاں پہ آپ نے طرز کو کیسے رکھنا ہو جائیں گے نا. ہاں جی, وہ ان کے لیے بہتری بھی, اور سننے والے بھی بہت سارے موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے. تو یہ صاحب علم اور معرفت بیٹھے ہیں تو یہ ان کی بچوں کی بھی رہنمائی ہے, سننے والوں کی. بالکل. ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو ایسے موقع ملتا ہے کہ سردار صاحب یا قاری صاحب ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ان کو جس طرح کل بھی بیچ میں روک کے ان کے الفاظ, ان کا تلفظ ٹھیک کروایا جا رہا ہے, جو نارملی کافی جو یہ چیز بڑی ضروری ہے, گائیڈنس. کیونکہ یہ کوئی اللہ معاف کرے ایسے نہیں کہ اس کے بعد کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا یا آگے کوئی اس میں آپ کو نہیں ملنے مواقع. انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر آپ کی تربیت جتنی ہوگی اتنا آپ بہتر آگے جا کے پرفارم کریں گے. ناظرین, ہم اپنا مقابلہ شروع کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. صحت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں ہے تاجر برادری فکر مند؟ کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا صلہ؟ عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں؟ ٹریفک کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون، انتظامیہ یا پھر عوام؟ کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی برداشت؟ معیار تعلیم زوال کا شکار کیوں؟ ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک، پروگرام نیوز نائٹ میں۔ دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے کی رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔
सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जब्र हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्यूट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवस इक्तदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर। गली गली, नगर नगर, हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41। फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है। ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41, आपकी सब बातें। कैसा है नौकरशाही का निजाम, कहां तक चलती है सियासत, कहां तक होता है काम, किसका हो रहा है तबादला, किसकी हो रही है तरक्की, कौन करता है काम काम और बस काम, कौन करता है सिर्फ आराम। एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरशाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी कावश नहीं करते। इस मुआशरे में सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट्स मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। कानून के कमजोर शिकंजे भी ना दबोच सके इन कातिलों को। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं, साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी के घर जाके मंगते हैं, लोग चोर। आप चोर नहीं है। पाकिस्तान में फर्नीचर साजी की सनत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। इतने प्यारे आर्टिस्ट बैठे हैं कि आपके खड़े तस्वीर वो लकड़ी में बना के आपको दिखा दें, सरपरस्ती नहीं हो रही। क्या हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वो हमारे पास फैसिलिटीज भी नहीं है। क्या इसी तरह बढ़ेगा पंजाब? कोई सायादार दरख्त नहीं इतने ज्यादा कि जहां हम पढ़ा सकें। इन रोड्स के मसाइल को फिलफोर हल करना चाहिए। आवाज बनेगी गटवाला ब्रीडिंग सेंटर में पाए जाने वाले जानवरों की। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई दिलचस्प और मजेदार है। देखिए रिपोर्टर्स डायरी मंगल और बुध की शब 6:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की किसी न किसी अहम सियासी, समाजी या कारोबारी शख्सियत से। बचपन आपका कैसा गुजरा? घर से भी मार पड़ती थी, स्कूल में भी मार। लस्सी भी बड़ी पसंद होगी। हाँ जी बिल्कुल, वो तो हमारा मोनोग्राम भी है। जहाँ हाजी अकरम अंसारी पढ़ते रहे हैं। मेरी पुरानी यादें मुझे याद आ रही हैं।
भर के रमजान बाजारों में खरीदारी जारी। झंग में शहरी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों पर मुतमईन। टोबा में सस्ती अशिया मिलने का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर न हो सका। चिन्योट में फल आवाम की पहुंच से दूर। झंग में टील के काश्तकार फिर मसाइल से दो चार। लोअर ब्रांच में 200 क्यूसेक कम, टील तक सिर्फ 282 क्यूसेक पानी पहुंचने लगा। काश्तकारों की पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तांदिया वाला आमद। MNA रजब अली बलोच के इंतकाल पर गमजदा खानदान से ताज़ियत की। मरहूम के बुलंद दर्जात और इसाले सवाब के लिए दुआ मांगी। वादी नीलम में हादसे का शिकार होने वाले तलबा के यादगार लम्हात कैमरे में कैद। आने वाले वक्त से बेखबर तलबा मौज मस्ती करते रहे। सिटी 41 ने फुटेज हासिल कर ली। झुर्रीवाला फैसलाबाद में बच्चों की लड़ाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। मुखालिफिन की सैयद अल हसनैन के घर पर फायरिंग। दरवाजे, दीवार और मोटरसाइकिल को 3 फायर लगे। पुलिस को इंदराजे मुकदमे की दरख्वास्त। PP 111 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना सुफियान अरशद की जानिब से राशन तकसीम। मुस्तहिक अफराद में आटा, चीनी, दालें, घी और शरबत बांटा। और रमजान मुबारक में सिटी 41 लाया खुसूसी नशरियात। रमजान मेहरबान पीर ज़िया अहमद हाशमी ने बताई मुफीद बातें। बच्चों को अल्लाह पर ईमान और इस्लाम पर अमल पैरा होने की तरगीब दी। This transmission is brought to you by Nestle Everyday. छोटा पैक बड़ा मजा। Nestle, good for गर्मी का तोड़ भी निकाल लिया। स्विमिंग पूल का रुख किया और दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। पूल के बाहर सलमान शाहिद, जबकि पूल के अंदर शाहिद महमूद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। पहले सलमान से बात करते हैं। सलमान, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाटर पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो नहा रहे हैं, क्योंकि जो है वो रमज़ान का महीना भी है, गर्मी भी है, सूरज अपने आबोताब से चमक रहा है, सूरज ने अपनी आंखें खोल रखी हैं, गर्मी का मौसम है। और इस गर्मी के मौसम के जो बायस जो आवाम को परेशानियां हैं, उनका तोड़ निकालने के लिए जो शहरी हैं, उन्होंने भी इसका तोड़ निकाल लिया और यहाँ पर जो आकर पूल पर नहा रहे हैं। और इनके यहाँ पर आने से, बड़ी तादाद से नहाने की वजह से जो है वो जो पार्क मालिकान हैं, उनकी भी चांदनी हो चुकी है और वो भी खुश नजर आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मुतालिक क्या कहते हैं। जी ये बताएं कि अब जो है वो बच्चे बड़े सब नहाने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी भी आज चांदनी हो चुकी है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर, यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, गर्मी की वजह से जो रोजेदार लोग हैं वो भी आए हुए हैं और यहाँ ठंडे पानी और साफ पानी चल रहा है। यहाँ एक शावर लगा हुआ है जो पानी को वॉश कर रहा है और लोग सब नहा रहे हैं और खुश हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका यही कहना है कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के तोड़ के लिए जो है वो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। इतवार का दिन भी है, चूंकि आज छुट्टी भी है और छुट्टी की वजह से जो बच्चे हैं स्कूलों से वो जा नहीं रहे, लिहाजा वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में छुट्टियाँ भी हुई हैं कई स्कूलों में, और जो प्राइवेट स्कूल हैं जो चल रहे हैं, समर कैंप हैं, उनके बच्चे आज इतवार के बाद यहाँ पर मौजूद हैं और नहा रहे हैं। गर्मी से जो है उसका तोड़ निकाल रहे हैं। रोजे भी कई लोगों ने रखे हुए होंगे और वो भी जो है यहाँ पर आकर जो है वो रोजे की वजह से, चूंकि उन्हें प्यास भी लगती है, उसको गर्मी की कमी को, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर आकर नहा रहे हैं। चूंकि मैं तो यहाँ पर आकर बीपर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जो साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद हैं वो यहाँ पर चिल करने में मसरूफ हैं। आइए अब उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और मजीद वही आपको बताएंगे कि क्या मौसम है पूल के अंदर में। तो जी बताइए शाहिद रिपोर्टर साहब, शायद अब वो डुबकी लगाने में भी मसरूफ हो चुके हैं, तो लिहाजा अब उनसे जानते हैं कि पूल के अंदर के वो मनाजिर आपको बताएंगे कि क्या कैसा लग रहा है उन्हें।
जी सलमान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज संडे है, रमज़ान शरीफ का पहला अतवार है, जिसके लिए इंजॉय करते हुए यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि टोबा टेक्सटाइल में अगर बात की जाए तो आज के रोज़ की, तो आज गर्मी काफ़ी थी, जिसके बाद शहरियों ने उसका तोड़ जो निकाला है वो स्विमिंग पूल पर आकर निकाला और इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह हल्ला गुल्ला देखा जा सकता है कि किस तरह इंजॉय किया जा रहा है। कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या समझते हैं, आज गर्मी है, जिसके बाद बच्चों के साथ आए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से हमने स्विमिंग पूल का रुख किया है। यहाँ बच्चे बहुत महसूस हो रहे हैं और ये एक तफरी मकाम है, यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत से कमी के लिए यहाँ सारे बच्चे। ये जज्बा है, ये बातें हैं इन जवानों की। बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ पे मौजूद हैं, क्यूट से बेबी भी हम इंजॉय कर रहे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। सबका यही कहना है मजा आ रहा है। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करनी। बेटा, क्या कहना चाहेंगे, मजा आ रहा है आपको? बड़ा मजा। कुछ और लोग मौजूद हैं। बेटा, आप बताएं, कैसा लग रहा है? यहाँ पे गर्मी काफी है, क्योंकि आसमान जो है सूरज तपश बरसा रहा है। कैसे एंजॉय हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तो ट्यूब के ऊपर बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है। कुछ और भी कहते हैं, हमारे साथ बात करें, हमसे बात करते हैं। आप बताएं। बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम पूल पे बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एंजॉय किया जा रहा है और यही सबका कहना है कि एंजॉय हो तो ऐसा एंजॉय हो ताकि दोस्तों के साथ चिल किया जा सके और ये वलवला देखा जा सकता है बच्चों का, और खूब एंजॉय है। दिल तो यही चाहता है कि रिपोर्टें को खैरबाद किया जाए और खूब चिल किया जाए इन दोस्तों के साथ, इन जो शहरियों के साथ, जिसके लिए हम चिल करते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतने, अपने साथी रिपोर्टर के साथ अभी तक इजाजत दीजिए। सलमान शाहिद और शाहिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 41। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं और अब बाकायदा तौर पर हम नात कंपटीशन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास नाम है वो सकलैन हैदर नकवी हैं। सकलैन हैदर नकवी को सबसे पहले मैं दावा देना चाहूँगी कि वो ज़रूर आएँ और नात हमें सुनाएं ताकि हम कंपटीशन का आगाज़ कर सकें। जजेस क्योंकि मौजूद हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक ठाक। कंपटीशन का कोई प्रेशर, कोई परेशानी? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुरू करें जी। सकलैन हमारे पास मौजूद हैं, सकलैन नात सुनाएंगे सबसे पहले। वाह क्या जो तो करम, वाह क्या जो तो करम है शाहे बतहा
सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा वाह क्या जो तो करम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ, झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जो तो किसी और कलाम का एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाओ। कर्म के आशियाने, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है। सेकलेर, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सुर में आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने इस कंपटीशन में किसी भी गाने की तर्ज पे मना कर रखा है। जी जी जी, और ये गाने की तर्ज है। अच्छा, गाने की तर्ज के अलावा सुनाओ। एक कलाम मैंने उसकी तर्ज जो खुद बनाई है वो मैं पेश कर दूं। क्या? तो एक कलाम है उसकी तर्ज, अपना ही कलाम है, तो तर्ज खुद बनाई है वो मैं पेश कर दूं। अच्छी बात है, अगर खुद तर्ज बना सकते तो फिर आपको क्या जरूरत है गाने की तर्ज पे पढ़ने की। आजकल खुद तर्ज बनाने वाले नात खान तो मिलते नहीं है भैया। हमें खुशी हुई कि आपने ये कहा कि नात पढ़ने के साथ साथ आप तर्ज भी बना लेते हैं। जरा सुनाइए तो सही, क्या बनाया। मदीने जान वालड़िया मेरा पैगाम ले जावी, मदीने जान वालड़िया मेरा पैगाम ले जावी, मेरे हंजुआं दी माला, मेरे हंजुआं दी माला मुस्तफा दे नाम ले जावी, मदीने जान वालड़िया मेरा पैगाम ले जावी, मेरे हंजुआं दी माला, मेरे हंजुआं दी माला मुस्तफा दे नाम ले जावी, मदीने जान वालड़िया मेरा पैगाम ले जावी, मेरे वल्लों फिर एक
کچھ دیر ننگے پیر او گلیاں میرے ولوں پھری کچھ دیر ننگے پیر او گلیاں تو آویں گا تے چوماں گا تیرے پیراں دیاں تلیاں تو آویں گا تے چوماں گا تیرے پیراں دیاں تلیاں اے آساں حسرتاں اے آساں حسرتاں سلے آلا دے نام لے جاویں مدینے جان والڑیا بہت اچھے ماشاءاللہ واقعی بہت اچھی آواز بھی ہے اور بہت اچھی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے خود ایک طرز بنائی ہے یہ اچھی بات ہے وہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ جو طرز اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ایک لے میں بنائی ریدم میں بنائی اس لیے وہ تھوڑا باؤنڈ ہے اس ریدم میں باؤنڈ ہے اچھی بات ہے اچھی ہے بہت اچھے سکلین کیا کہیں گے بالکل بالکل پہ اور کلام کے اوپر جس انداز سے اس نے لے لگائی ہے تو پوری گرفت کے ساتھ گرفت ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے نا بندہ لے میں رہنا ہوتا ہے بہت اچھے بیٹا قاری صاحب کیا کہیں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جو انہوں نے پہلا کلام پڑھا ہے پہلا شعر تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے پھر اس کے بعد پھر لڑکھڑاتے بھی رہے ہیں سبلتے بھی رہے ہیں تو اگر اسی کی اچھی تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ہاں ہاں وہ تو بات کی بات کلام بھی اچھا ہے اس کی سر بھی اچھی ہے جو اس میں کاوش کی ہے نا وہ اچھی ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا میں تو اتنی بات نہیں سمجھتا اچھی بات اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ کلام بھی اچھا ہے سر بھی اچھی ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بالکل ٹھیک سکلین شاباش بہت اچھے اور اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی محمد رئیس میرا ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور نعت سنائیں کیونکہ کمپٹیشن کو ہم آگے بڑھائیں السلام علیکم رئیس کیا حال ہے آپ کا وعلیکم السلام چلیں جی نعت شروع کریں جی بالکل چلیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سریائینا سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سریائینا سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی جگہ آپ لے رہے ہیں نا اس سے آپ بھی کنفیوز ہوتے ہیں اس میں ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو ایسے کہ سریائینا سنتے ہیں سرے بازار سنتے ہیں یہ زیادہ جگہ لیں گے نا ایک تو آپ کی سانس رکے گی ایک طرز صحیح نہیں رہے گی پھر کہو سریائینا سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سریائینا سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سریائینا سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی
मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। रईस माशाल्लाह, और जैसे कि आपको सरदार साहब ने सिखाया उसको भी आपने सीखा, फिर से वही बात आ गई कि मौका मिल रहा है सीखने का। बस वो करने जैसा जैसा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या कहेंगे कारी साहब? हाँ बस मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा पीर साहब आप? कलाम तो अच्छा है लेकिन जी कलाम तो सही है लेकिन पढ़ने में जहाँ पे वो लय की गलती थी वो आप लय नहीं, अंतरे में भी नहीं हो जा सकता। अंतरा जो है ना उन्होंने कहा है वो अंतरे से सही तरह से अंतरा ले नहीं सका बच्चा, इसी तरह है। चलें कोई नहीं रईस, लेकिन बहुत सारी मेहनत की अभी और जरूरत है और परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मौके आते रहेंगे। अभी रईस के बाद चलते हैं, चलना है काम अभी, कोई नहीं ऐसी बात। अभी काम चलेगा, अभी आपको और भी मौका मिल सकता है सीखने के लिए। खैर सहरिश का नाम है मेरे पास, सहरिश यूसुफ को मैं दावा देना चाहूंगी कि वो आए और नात हमें सुनाएं। सहरिश यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। तैयार है नात शरीफ सुनाने के लिए? चलें जी शुरू करें। सूज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़ के तलब मोतबर चाहिए। सूज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़ के तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुछ खुशियों को चाहिए, खुशियों को चाहिए, खुशियों को चाहिए। दर्जा अव्वल खुशियों को बस यही चाहिए। इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर एसी के स्मार्ट लुक से मेरा घर नजर आए खूबसूरत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बिजली का बिल भी कम आए। इसकी जबरदस्त कूलिंग कैपेसिटी गर्मी का एहसास तक न होने दे। जब अच्छी चीज मिले एक बार तो फिर क्यों करें खर्चा बार बार। इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर एसी, क्योंकि हमने सोचा है सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त?
معیار تعلیم زوال کا شکار کیوں؟ ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک۔ پروگرام نیوز نائٹ میں دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے کی رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر۔ سٹی 41 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں فیصل آباد کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معلومات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 41 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317-341-4141 تو شیئر کیجئے فیصل آباد میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ گلی گلی نگر نگر دن بھر کیا ہوتا آپ کے شہر؟ کہاں ظلم ہوا، کہاں جبر ہوا، کہاں خوشیاں ناچیں، کہاں شادیانے بجے؟ جانیے کیا ہو رہا ہے فیصل آباد ڈویژن میں شام 7 بجے کے بلیٹن میں۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبا اور چنیوٹ سے سٹی 41 ہوں گے آپ کے ساتھ۔ ایک نیا انداز، ایک نئی داستان۔ کہیں بہار کے رنگ تو کہیں خزاں کی اداسیاں، کہیں فصل گل و لالا تو کہیں گندگی اور تعفن، کہیں نغمہ بلبل تو کہیں مظلوم کی آہو بکا، کہیں دستے دعا بلند تو کہیں قہر و غضب، کہیں ہوس اقتدار تو کہیں طاقت برسر پیکار، کہیں بچپن پریشان تو کہیں بڑھاپا در بدر، گلی گلی نگر نگر ہم سناتے ہیں داستان سب کی۔ ہم ہیں فیصل آباد، ہم ہیں سٹی 41۔ فیصل آباد میں موسم کا رنگ کیا ہے؟ سیاست کا حال کیسا ہے؟ تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے؟ شہر میں مسائل کی شرح کیا ہے؟ ان پر قابو پانے والے کون ہیں؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی 41، آپ کی سب باتیں۔ کیسا ہے نوکرشاہی کا نظام؟ کہاں تک چلتی ہے سیاست؟ کہاں تک ہوتا ہے کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں، نعت کمپٹیشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ملوانا چاہوں گی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عثمان حسین صاحب نے۔ السلام علیکم، آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور کیونکہ صحت کے مشورے ہم نے ساتھ دینے ہیں، لیکن ابھی صحت کے والے سے ہم آپ سے ابھی کوئی بات نہیں کریں گے، پہلے آپ ہمارے ساتھ نعت کمپٹیشن کا حصہ بنیں گے۔ ہمارے پاس کنٹیسٹنٹ ہیں جو نعت ہمیں سناتے ہیں اور پھر یہ ہمارے ججز ہیں۔
हम असल में सिटी 41 की आवाज़ ढूंढ रहे हैं जिसने फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करना है, सिटी 41 को रिप्रेजेंट करना है। तो नात कंपटीशन हमारी तरफ से करवाया जा रहा है। अभी सहरिश की बारी थी और सहरिश हमें कुछ सुना रही थी लेकिन बीच में ब्रेक आ गई, तो अभी जजेस चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ और भी सुनाएं। एक शेर सुनाओ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ऊपर वाली लाइन कहो फिर। वो मेरा नबी, अंतरा कहो ऊपर। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। ठीक है, बहुत मेहरबान। ठीक है सहरिश, बहुत अच्छा, आपकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत स्वीट सी है, बहुत प्यारी सी आवाज़ है, लेकिन बेहतर जजेस ज़्यादा बताएंगे। कारी साहब से पहले पूछना चाहूँगी, कारी साहब क्या कहेंगे? मुकाबले के लिहाज से तो ये सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, तो कलाम तो चलो सरकार की नात है, बिल्कुल, लेकिन पढ़ने में भी कोई ऐसा ख़ास अंदाज नहीं है, ठीक है, कोई सुर का भी नहीं है। साबर सरदार साहब ने कहा कि इसकी अंतराई आवाज़ जो है उसको कहें, वो भी नहीं वो कह सकी, तो मुश्किल है। ठीक, लेकिन सहरिश आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। पीर साहब क्या कहेंगे? कंपटीशन में जी, ये लोग सुने कि कंपटीशन में कैसे कलाम पढ़े जाते हैं, अवाम में कैसे कलाम पढ़े जाते हैं, तो फिर कंपटीशन में आने का मतलब ये तो नहीं है ना। सही, जिस तरह कारी साहब ने कहा है, कलाम का इंतखाब भी कंपटीशन वाला हो और मेहनत की भी ज़रूरत है बेटी को कि और मेहनत करें ताकि कंपटीशन में बाकी रह सकें। बिल्कुल ठीक। बेसिकली आवाज़ अच्छा है, सुर में है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का पता नहीं, या तो सीखा नहीं किसी से, कोई उस्ताद नहीं है। सही। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? ये कारी मोहसिन साहब का कलाम है जी, वो वैसे नबीना है, वो इंडिया से ताल्लुक़ है उनका, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, तो बेटी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, आगे जजेस ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। खैर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सहरिश सीखने की और ज़रूरत है, मेहनत की और ज़रूरत है, और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप पढ़ सकेंगी। गुलाम मुर्तज़ा का मेरे पास अगला नाम है और मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि गुलाम मुर्तज़ा आएँ और हमें नात सुनाएं, क्योंकि कंपटीशन को हमें ऐसे ही आगे बढ़ाना है। सिटी 41 की आवाज़ हमें ढूंढनी है। अभी गुलाम मुर्तज़ा की बारी है और गुलाम मुर्तज़ा हमें नात सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, परेशान तो नहीं है कंपटीशन के लिए? सरकार की नात है, परेशानी को तो कोई बात नहीं है। बस बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए जी, नात शुरू करें। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां,
جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے. شعر ایسے نہیں لکھا گیا، جیسے لکھا گیا ویسے پڑھ لیں آپ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں سے. آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار. छोटा पैक बड़ा मजा. नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ. आपका एसी तो सिर्फ जेब ही ठंडी करता है, इसीलिए लगाएं बेल इन्वर्ट्रॉन एसी, जो अपनी 8++ टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट एफिशिएंसी रेशियो से दे कमाल की सेविंग्स और कूलिंग. बेल इन्वर्ट्रॉन एसी, ठंडक और सेविंग्स लूट लो. बेल, चेंज योर लाइफ. कैंसर केयर अस्पताल के 2 ब्लॉक आप लोगों की मदद से मुकम्मल होने के करीब हैं, जिसके लिए हमें 40 करोड़ की फौरी ज़रूरत है. ये अस्पताल 100% मुफ्त मेमोग्राफी और छाती के कैंसर की सर्जरी की सहूलत पहले ही मुहैया कर रहा है. एक बार फिर आगे बढ़िए और अपनी ज़कात और सदकात से कैंसर केयर अस्पताल को जल्द मुकम्मल कीजिए. इस अस्पताल में किसी को इलाज से इनकार नहीं होगा और इलाज 100% मुफ्त होगा. सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन? इंतज़ामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? बेहतरीन अमल वो है जिसके बजा लाने पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب رمضان مہربان 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 رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں. ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ڈاکٹر آصف نے، آپ بھی آئی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. آنکھوں کے حوالے سے، لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، آنکھوں سے ریلیٹڈ آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ کمپٹیشن چل رہا ہے ہمارا نعت کمپٹیشن. تو سٹی 41 کی آواز ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی کنٹیسٹنٹ ہیں جنہوں نے بھی نعت سنائی، اور ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. غلام مرتضیٰ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ آنکھوں میں تو روشنی نہیں ہے غلام مرتضیٰ کی، وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن دل میں بہت روشنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روشنی بہت زیادہ ہے. تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری اور آسانیاں فراہم کرے. اور ابھی کیونکہ انہوں نے پرفارم کیا تھا تو ججز سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کہیں گے غلام مرتضیٰ کے بارے میں. میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنا دل برا نہ کرے حافظ صاحب. بہرحال یہی کہوں گا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل. قاری صاحب کیا کہیں؟ ایک تو حافظ صاحب نے کلام کا انتخاب جو ہے نا وہ تو اچھا کیا ہے، لیکن ان میں اشعار کا جو انتخاب ہے نا، وہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اشعار نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن مقابلے میں تو ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے. تو پھر ایک شعر جو ہے وہ بالکل ہی وہ غلط پڑھ دیا انہوں نے. تو اس لحاظ سے ان کو کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے. میرے خیال ہیلپ کی کمی ہے، کہ محتاج ہے نا، اس لیے کہ آنکھوں سے ذرا مسئلہ ہے. بالکل. شاید میرے سننے میں غلطی ہوگی، ظاہری بات ہے. وہ میں نے شعر سنا ہی اس طرح تھا، یا کسی نے پڑھا اس طرح، وہ اسی طرح دل میں بیٹھ گیا، جس وجہ سے وہ میں نے ایسا پڑھ لیا. تو ویسے نہیں دیکھیں، نیٹ پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی سے سننے کے بعد بھی اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو جو سنا رہا ہے آپ کو وہ بھی کہیں سے دیکھ کے سنا رہا ہوگا نا. تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے غافل، وہ یہ ہے کہ جب میت کو لے کے جاتے ہیں تو ایک اوپر پڑا ہوتا ہے، 4 اس کو لے کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ایک ادھر چھوڑ آتے ہیں، 4 واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے اشعار مقابلہ میں پڑھنے میں تو یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، لیکن مقابلے میں ایسے اشعار کا شامل کرنا مناسب نہیں. آسان کلام ہونا چاہیے مقابلے میں. ہاں، جس سے مثلا دل جوئی ہو یا ذوق پیدا ہو، ذوق بڑھے. ہم بھی سبحان اللہ کہیں، سننے والے بھی سبحان اللہ کہیں. بالکل ٹھیک. غلام مرتضیٰ لیکن بالکل بھی آپ کو اپنا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اور بھی محنت سے کام لینا پڑے گا. لیکن ابھی ججز کو میں یہ کہوں گی کہ آپ مشاورت جو کرنا چاہتے ہیں. میں یہی مشاورت ہم نے کر لی ہے. جی. ثقلین حیدر جی اور ثقلین حیدر نقوی، جی ثقلین حیدر نقوی اور رئیس میرا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے آگے. مبارک ہو آپ کو رئیس اور ثقلین. میرا کو بھی یہی کہیں گے کہ ابھی آپ کو محنت کی کافی ضرورت ہے. رئیس میرا کو آگے جا کے رہ جائیں کہیں سے. رئیس میرا کو ہم نے ایک چانس دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے صحیح طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، آپ کو محنت کی اور ضرورت ہے، لیکن مبارک ہو. ثقلین حیدر نقوی اور محمد رئیس میرا ہمارے ساتھ مقابلے میں آگے چلیں گے، اور باقی سہرش یوسف اور غلام مرتضیٰ آپ کو محنت کی اور ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا. اور ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی ناظرین کہ آگے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. ڈاکٹر آصف میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عثمان حسین میرے ساتھ موجود ہیں. اور ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. آنکھوں کے مرض کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. آنکھیں بہت ضروری ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. آپ
دیکھ سکتے کہہ سکتے کہ آنکھوں کے بغیر تو پھر ظاہر ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں، لیکن آنکھوں کے مرض ایسے ہیں، بہت سارے ہیں جن کو ہم لوگوں کو نارملی پتہ بھی نہیں چلتا. آنکھ کا ریڈ ہو جانا، آنکھ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. آسانی سے کوئی آنکھ کا مسئلہ ہو ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی طرف کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ آنکھیں کتنی حساس ہیں؟ آنکھیں بیسیکلی حواس خمسہ میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. حفاظت تو اللہ نے ہی کرنی ہے، باقی یہ کہ ہم لوگ اس کے لیے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے آنکھوں کے اندر سن گلاسز یوز کرنا، گلاسز یوز کرنا. اس کے علاوہ آنکھوں کو ڈفرینٹ کوئی میڈیسن وغیرہ بھی یوز کرنا تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت سے کرنا چاہیے. آنکھیں ایک بہت ہی سینسٹیو آرگن ہے انسانی باڈی کا، جو کہ بالکل باہر کے انوائرمنٹ سے ان کانٹیکٹ ہے. سو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آنکھوں کے بغیر تو زندگی بالکل اندھیری ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. عثمان صاحب، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے آنکھوں کی بصری خرابی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں میں کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ کو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، بچوں میں علیحدہ ہیں، بڑوں میں علیحدہ ہیں. بچوں میں پیدائشی بھی ہو سکتی ہیں، اور موتیا اس میں بہت کامن ہے، سفید موتیا بھی، کالا موتیا بھی. اور بچوں میں نظر کافی کمزور ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. اس لیول تک جب آ جاتا ہے کہ سر درد کرنے لگ جائے، پڑھنے میں مسئلہ ہونے لگ جائے، تب بچے کمپلین کرتے ہیں. عموماً وہ بچے کمپلین نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ اسکول میں داخل ہو تو اس کی ایک دفعہ نظر اس وقت بھی چیک ہونی چاہیے، اور سال میں ایک دفعہ ہر بچے کی نظر چیک ہونی چاہیے. کسی بھی آپ نئے اسکول میں ایڈمیشن لیں، کسی کالج میں ایڈمیشن لیں، تو اس کے اندر پریلیمنری چیک اپ ایک لازمی ہونا چاہیے ہر بچے کا. مطلب اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے میرا کوئی مطلب ایڈمیشن رہ جائے گا، لیکن ایک چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ کسی بیماری کا پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں جو بچپن سے بچوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، کیا وہ انہیریٹڈ ہے؟ اور جو انہیریٹنس کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہے، کیا اس کو وہ گلاسز لگا کر یا لینس لگا کر کبھی ریکور کر سکتے ہیں یا پھر نہیں، وہ ایسے ہی رہے؟ بیسیکلی پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا سروے ہوا ہے جس کے اندر گلاسز کے حوالے سے چیک کیا گیا تھا. اس کے اندر انہوں نے ایک چیز دیکھی جو کہ بکس میں یا ابھی تک مینشن نہیں ہے، کہ جو رورل ایریا ہے اس کے اندر گلاسز کم ہے، جو اربن ایریا ہے اس میں گلاسز زیادہ ہیں بچوں کے اندر لگنے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر آر سم انوائرمنٹل فیکٹرز جو اس چیز کو کرتے ہیں کہ یہ گلاسز زیادہ لگے. ادر دین دیٹ یہ ہے کہ انہیریٹڈ بہت بڑا ایشو، کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی کو گلاسز لگے ہیں تو ان کے آگے آف سپرنگز میں سے گلاسز کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور باقی جو پولوشن، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک اتھینٹیکیشن کے ساتھ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ کوئی وجہ بن سکتی ہے یا نہیں کی. صحیح. ابھی ناظرین آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر عثمان میرے ساتھ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں. آنکھوں کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی سوال کرنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں کال کریں گے اور جتنا اچھا سوال پوچھیں گے ان کو گفٹ دیے جائیں گے. درجہ اول گھی کی جانب سے آپ کو ڈنر سیٹ بھی گفٹ کیا جائے گا اور آپ کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، صرف پروگرام میں شامل ہونا ہے، کال کرنی ہے اور اچھا سا سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے. تو مجھے پتا ہے آنکھوں کے بہت سارے مرض ہیں، آنکھوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں آنکھوں کے ایشوز، اور گھر میں ہر دوسرے بندے کو آنکھوں سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ ضرور ڈسکس کریں، ڈاکٹر صاحب کو کال کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر آصف. آپ ان سے آنکھوں کے حوالے سے جو بھی پوچھیں گے انعام آپ کو ہم دیں گے اس حوالے سے. خیر، آنکھوں کی کیونکہ ہم بات کریں تو آنکھوں کے ٹیڑھے پن کی بھی بات کی جاتی ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ ان کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کسی ان کے کہتے ہیں نا کہ کوئی کمزوری ہے، اعصاب کی کمزوری ہے، مسلز کی کوئی ویکنس ہے جس کی وجہ سے آنکھیں بعض اوقات ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بچپن میں بچوں کی، یا پھر وہ بڑے ہونے تک ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں؟ ڈاکٹر عثمان کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نظر کی وجہ سے بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. کچھ بچے جن کی نظر کمزور ہے اور وہ دونوں آنکھوں سے برابر نہیں دیکھ پاتے تو ایک آنکھ ٹیڑھی ہو جائے گی. اور کچھ بچوں میں ویسے صرف مسلز کا امبیلنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بہرحال اگر نظر ٹھیک ہے تو ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور وہ مستقل سیدھی رہیں گی. بیسک فیکٹر جو ہے وہ اس میں نظر کا ہے. یعنی کہ اگر نظر ٹھیک ہے تو آپ ان کو ٹیڑھی آنکھوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو کس طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے پھر؟ کیا آپریشن وغیرہ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہاں پہ 2-3 ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کے جو ٹیڑھا پن ہے اس کی مین وجہ کیا ریفریکٹیو ایرر ہے.
नज़र की कमज़ोरी है, तो उसके साथ अगर जब हम ग्लासेस लगाते हैं तो वो आंखें सीधी हो जाती हैं। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं ये शुरू के सालों के अंदर, जिसके अंदर 1 से 6 मंथ से लेके तकरीबन 4 ईयर तक ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर फिर हमें देखना होता है कि ऐनक के नंबर के साथ भी वो ठीक नहीं हुआ, तो हम लोगों को फिर उसकी सर्जरी की तरफ जाना होता है। जब आंखें अंदर को जाती हैं तो हमें सर्जरी 2 साल के अंदर अंदर उसे रेक्टिफाई करना है, और अगर वो बाहर की तरफ है तो 4 साल के अंदर अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आंखों के हवाले से हम बात करें, आंखों का कोई भी मर्ज आप हमें कॉल कर सकते हैं, दर्जा अव्वल की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान